अस्सलाम वालेकुम। नदीम मलिक के शो में फैसल वाडा ने बड़ी खबर ब्रेक कर दी। 27वीं आईनी तरमीम के बाद क्या होने जा रहा है? इमरान खान की रिहाई स्टैब्लिशमेंट की बड़ी ऑफर। मुस्तफा नवाज खोखर ने फैसल वाडा को खरी खरी सुना दी। नदीम मलिक भी हैरान हो गए। आइए नाजरीन पहले ये वीडियो देखते हैं, फिर इस पर बात करेंगे। चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर लें। आपकी मोहब्बत का शुक्रगुजार। प्रोग्राम के आगाज़ में आपको इसहाक डार साहब का एक स्टेटमेंट सुनवाते हैं जिसमें वो बता रहे हैं कि जल्दी तरमीम आएगी 27वीं और हम पार्लियामेंट के जो ड्यू प्रोसेस है उसको फॉलो करेंगे। सुनिए वो क्या कह रहे हैं। मैंने वैसे महल क्लैरिफाई कर दिया है। आई अश्योर यू कि ये गवर्नमेंट की ही है, गवर्नमेंट ही आएगी और गवर्नमेंट का ये जिम्मेदारी है कि वो लाए। ये कहीं से पैराशूट नहीं हो रही। ट्वीट मैंने भी देखी बिलावल भुट्टो साहब की, उन्होंने जो एरियाज आइडेंटिफाई किए हैं उन एरियाज पे बात हुई है। जो भी उन्होंने एरियाज आइडेंटिफाई किए हैं, ही हैज नॉट इंक्लूडेड एनी एरिया व्हिच हैज नॉट बीन टॉक्ड और डिस्कस विद देम। बेहतर होगा कि हम उसको पहले इस हाउस में ले आए। तो मैं अश्योर करता हूं जी जो भी प्रोसेस होगा दैट विल बी ट्रांसपेरेंट। तो मैं गुजारिश करूंगा, एक ये कि पहले इस हाउस में ले आए, दूसरी मेरी गुजारिश होगी कि इसको कमेटी को रेफर करें ताकि वो फुल पार्टिसिपेशन हो जाए। हम स्टेक होल्डर्स को भी डेफिनेटली डिस्कस करेंगे। खोखर साहब, जो 26 आईनी तरमीम के वक्त एक लतीफ़ा था कि लॉ मिनिस्टर से पूछा गया कि ड्राफ्ट किधर है, तो उन्होंने कहा भी मैंने देखा नहीं। तो आई होप कि अभी तारड़ साहब जो है दोबारा ये बात ना कह दें कि मैंने 27वीं तरमीम का ड्राफ्ट आ जाए फिर बात करूँगा। देखिए, जो मलिक साहब हमारी प्रेजेंट डिस्पेंसेशन है या जो सियासी जमातें इस वक्त हुकूमत में, उनके पास कितनी स्पेस है, उनके पास कितनी लिबर्टी है आज़ादाना फैसले करने की, ये पूरा पाकिस्तान का बच्चा जानता है। वो जो कॉम्प्रोमाइज़ करके आए हैं हुकूमत में इन इलेक्शंस में, जो उन्हें फॉर्म 47 पकड़ाए गए हैं, उन्होंने इसके नतीजे में उनके पास कोई स्पेस नहीं बची। उनको जो इंस्ट्रक्शंस आती हैं उन्होंने वो इंस्ट्रक्शंस मनोअन फॉलो करनी है। ड्यू प्रोसेस का इसहाक डार साहब का आपने क्लिप सुनाया। कौन सा ड्यू प्रोसेस कि जहां पर पार्लियामेंट की लेजिटिमेसी के ऊपर सवाल तो है ही है। आज जिस पार्लियामेंट के अंदर खड़े होकर वो तकरीर कर रहे थे उसके अंदर अपोजिशन लीडर की कुर्सी खाली है, सेनेट के अंदर अपोजिशन लीडर की कुर्सी खाली है। लिख के अपोजिशन मेंबरान ने स्पीकर को और चेयरमैन सेनेट को दे रखा है कि जनाब ये अक्सरियत है हमारे पास। अल्लामा नासिर अब्बास साहब होंगे सेनेट में अपोजिशन लीडर और नेशनल असेंबली में महमूद खान अचकजई साहब, लेकिन नहीं है। और इस माहौल में कि जहां पे अपोजिशन लीडर्स का ओहदा खाली है, वहां पर हुकूमत कहती है, ये गैर नुमाइंदा हुकूमत कहती है कि हम 27वीं आईनी तरमीम लेकर आएंगे। तो हम बुनियादी तौर पर जो चीज इस मुल्क में नहीं अप्रिशिएट करते वो किसी भी चीज की इखलाकी हैसियत है। कवानीन की, पार्लियामान की जब तक इखलाकी हैसियत नहीं होगी लोग नहीं तस्लीम करेंगे, लोग नहीं मानेंगे। आप वक्ती तौर पर तो उनको नाफिज कर सकते हैं, वक्ती तौर पर लोगों के गले के से नीचे उनको गुजार सकते हैं जबरदस्ती, लेकिन इवेंचुअली ये चीजें अंडू होनी है। 26 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट आप देख लें, उस वक्त हमें यह बताया गया, पाकिस्तान के सामने यह मुकदमा बनाया गया कि जी इंसाफ की फराहमी के लिए बहुत जरूरी है कि यह कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच बने। लेकिन नतीजा क्या निकला? नतीजा यह निकला कि आज एग्जीक्यूटिव को मुकम्मल दस्तरस हासिल हो गई है अदलिया के ऊपर, उनकी अपॉइंटमेंट्स के ऊपर। और ये जो बिलावल साहब ने जो ट्वीट की, इसके अंदर 7 चीजों का उन्होंने जिक्र किया। जी सर, मैं उसकी तफसील की तरफ आता हूँ। सर, ये नवंबर के महीने में क्या होने जा रहा है? सर, नवंबर के महीने में सर्दियां हैं, जैकेट्स निकल आई हैं। आपके वहाँ बड़ी ज़बरदस्त किस्म की वो मकई मिलती है ऑपोजिशन के लिए। आज बर्फबारी शुरू हो गई, आज पहला आगाज हो गया। तो मुझे लगता है कि गोलाबारी, अब गोलाबारी शुरू होने हम इसको बर्फ में कराची वाले गोलाबारी कहते हैं। हम तो देखते नहीं ना कराची के अंदर। गोलाबारी का शिकार कौन होगा सर? क्योंकि इस्लामाबाद में भी आजकल जब ओले पड़ते हैं ना, वो गोलाबारी की तरह ही पड़ते हैं, गाड़ियाँ टूट जाती हैं। तो इस्लामाबाद में वो वाले ओले पड़ने वाले हैं दोबारा जिससे गाड़ियाँ टूट सकती हैं। मैं तो समझा कि ओले पड़ चुके हैं, अब तो सिर्फ समेटने की बारी आ रही है। नहीं सर, अभी और एक फेज आने वाला है। एक स्पेल होता है ना, वो चलता है, आज आया 2 दिन बाद वो दोबारा स्पेल जिसकी आप निशानदेही करें 25 नवंबर की, उसमें ओलों के साथ इतने फटेंगे सर कि आप सोच नहीं सकते। और मैं उम्मीद करता हूं कि वो काम ना हो कि एक प्रेसिडेंट, एक पार्टी, जैसे मेरा बहुत अच्छा ताल्लुक था मजहबी तरीके लब्बैक, उसको बैन कर दिया गया। तो मैं नहीं चाहता कि कोई और पार्टी इस तरह की बैन। अगर 26 नवंबर को पीटीआई इस्लामाबाद आई तो वो भी टीएलपी की तरह बैन कर दी जाएगी। देखें उसमें प्रोबेबिलिटीज़ क्या है, पॉसिबिलिटीज़ और प्रोबेबिलिटीज़ क्या है, बड़ी क्लैरिटी से होना चाहिए। मैं वो डेमोक्रेटिक ज़बान में बात नहीं करूँगा। एक बैन का ऑप्शन भी है, फेंटे का ऑप्शन तो है ही, ठीक है, बैन का ऑप्शन भी है, गवर्नर राज का भी ऑप्शन है।
ٹھیک ہے. تو اب آپ نے مثبت پالیٹکس کرنی ہے, آپ نے کے پی کے لوگوں کی خدمت کرنی ہے, یا 13 سال میں آپ نے وہاں یہ بتانا ہے یہاں کوئی چوری نہیں ہو سر رہی. مثبت کون ڈیفائن کرے گا؟ کیونکہ عام طور پر نا میں اب کوئی 35 سال سے اس پروفیشن میں ہوں, تو جو بندہ طاقتور ہوتا ہے نا اس کی قومی مفاد کی اور مثبت کی ایک اپنی ڈیفینیشن ہوتی ہے. مطلب باجوہ صاحب بھی ہمیں بتایا کرتے تھے میں آپ کو اسی مثبت اور قومی دھارے کی بات کر رہا ہوں. تو آپ انہی کی بات کر رہے ہیں. بالکل, میں نے کہا کہیں بھام نہ رہ جائے, ہم سیم پیج پہ ہی ہیں. سیم پیج پر, ہاں سیم پیج پر ہی ہیں. تو وہ مثبت اس حساب سے صحیح ہونی چاہیے. دیکھیں اگر ہم یہ بات کرتے تھے کہ یہ پارٹی چور ہے, یہ چور ہے, یہ چور ہے, صوبے میں کام نہیں ہوا, تو اب تو سبھی چور ہیں. اب سبھی چور ہیں. کے پی کے میں 13 سال میں آپ نے سڑکیں دیکھ لی, ہسپتال دیکھ لیے, اسکول دیکھ لی, کالجز دیکھ آپ لی. نون لیگ اور پیپلز پارٹی کو بھی ساتھ ہی شامل کیا. نہیں, یہ کہتے تھے نا, تو اب تو یہ کہنے کے قابل نہیں رہے نا. یہاں سارے صوبوں میں زیادہ چوری ہو گئی, یہاں ٹیرر ایکٹیویٹیز زیادہ ہو گئیں, یہاں مال بنانے کا گیم زیادہ ہو گیا, یہاں اسکول کالج 13 سال تو یہاں ہے نا. ہم پیپلز پارٹی کو کہتے ہیں سندھ میں آپ نے روڈیں نہیں بنائی, تو یہاں 13 سال رہا. یہاں تو میں نے نہیں سنا کوئی بریکنگ نیوز چل رہی ہو کہ یہاں سڑکیں نہیں بنتی کے پی کے میں, یہاں ہسپتال نہیں ہے, برا حال ہے, بے حال ہیں لوگ. کیا وہاں ملا کے پی کے لوگوں کو؟ ٹھیک ہے, پاپولیرٹی کا مطلب یہ تو نہیں کہ سڑکیں مل گئی عام آدمی کی. سر جہاں سے آپ نے جملہ سٹارٹ کیا تھا وہیں آپ کو لے کے جاتا ہوں. آپ کہتے ہیں 26 نومبر کو اگر پی ٹی آئی والے اسی طریقے سے پچھلی 26 نومبر کی طرح اسلام آباد آئے تو جو دو آپشن ہیں, ایک آپشن یہ ہے کہ پھینٹا تو لگے گا ہی لگے گا, یہ آپ کا 100% ہے کہ پھینٹا تو 100% ہے. اور وہ والا اولے جس میں گاڑی کے بڑی بڑی گاڑیوں کے شیشے ٹوٹے تھے, تو وہ والے اولے بھی پھٹ سکتے ہیں. آپ نے یوز دی ورڈ کہ وہ والے اولے پھٹ سکتے ہیں. ہاں بالکل, اس میں کوئی ابہام نہ رکھے. اور تھرڈ آپ نے بولا کہ وہ جیسے ٹی ایل پی کو بین کیا گیا, اگر وہ قابو نہیں آئیں گے تو یا ٹی ایل پی کی طرح بین کر دی جائیں گے, یا میں کہا بین کا بھی آپشن ہے اور گورنر راج لگا کے بھی آپشن ہے. تو آپشن تو ہے گورنر, یہ دونوں ایکسٹریم آپشنز ہیں, یا بین کر دیں. آپشنز ہیں, ادھر تو نارمل ہو گیا پاکستان میں چیزیں. ایک پولیٹیکل پارٹی کو بین کرنا از اے نارمل فنکشن. اگر پولیٹیکل, اگر سر میں آپ نے مجھے شو پہ بلایا ہوا ہے, میں ابھی آپ کے یہاں بندوقیں کھول دوں, گولیاں چلا دوں, آپ کے کیمرہ مین کو گولی مار دوں, مصطفیٰ کو ٹانگ توڑ دوں, آپ کے گریبان کو پکڑ لوں, آگ لگا دوں, تو آپ کیا کہیں گے؟ سر اجازت ہے؟ کیونکہ آپ کر سکتے ہیں, آپ کے پاس بندوق بھی ہوتی ہے, تصویریں شیریں آپ کی ماضی میں آتی نہیں ہے, تو آپ سے بچ کے رہنا پڑتا ہے. ابھی پڑی ہوئی ہے نا. ہاں ہاں سر, وہ تو حصہ ہے سر, وہ تو اس کی گاڑی میں پڑے ہوئے ہیں. ہم تو کلی بات کرتے ہیں سر, اب اچھا لگے برا. سر نومبر کے مہینے میں ہوگا کیا یہ بتا دیں, کیونکہ نومبر کا مہینہ بہت ایونٹ فل مہینہ ہے, یہ اس میں کافی کچھ ہونا ہے. آپ مجھ سے پوچھتے تھے, میں آپ کو سیریز بتاتا جاؤں. آپ بتائیں سر, آپ بتائیں کون سا سوال آپ, مجھے تو بہت سارے بس وہ ایپیسوڈ ہیں نا, آپ بتائیں. عمران خان کا کیا ہوگا اس سال کے اندر؟ کچھ نہیں ہو رہا. اچھا, اگلے سال میں کیا ہوگا؟ اگر یہی سیاست رہی منفی, گولے بارود, بدماشی, غنڈہ گردی اور توڑ پھوڑ کی, تو کچھ نہیں ہوگا, اور مجھ سے مکھڑے ہو جائیں گے, اور پرابلمز آ جائیں گی, اور تکلیفوں میں جائیں گے, وہ جو میں نہیں چاہتا کہ ہونا چاہیے سر. اور پی ٹی آئی کے اندر سے ایک نئی پی ٹی آئی کنگز پارٹی بنے جائے. سر نہیں, دیکھیں میں آپ کو بتاؤں, اس میں میرے دوست ہیں, میں نے ان سے بڑی دوستی نبھائی ہے. آج بھی پاور کوریڈورز میں پی ٹی آئی کے اندر جو پاور پالیٹکس میں ہیں, ان کے ساتھ بھی میں دوستیاں نبھا رہا ہوں, کیونکہ میں دوستی اپنی نبھاتا ہوں. نئی کنگز پارٹی بننے والی ہے. دیکھیں سر, میں نے 8 مہینے پہلے کہا تھا سینٹ کے باہر ایک زیرک سیاستدان پہ نظر رکھیے گا, وہ آپ نے دیکھ لیا, وہ بات ہو گئی. لیکن سر یہ فلاپ شو ہے, اور اس میں کچھ نہیں ہونا, اور نہ پی ٹی آئی کا ریپلیسمنٹ ہی عمران خان ہے, عمران خان کا ریپلیسمنٹ ہی پی ٹی آئی, یہ دونوں نام ایک ہی ہیں. ٹھیک ہے, تو اس میں تو شاہ محمود کی سربراہی میں کوئی پی ٹی آئی کا نیا گروپ نہیں بن سکتا, مطلب اس کی کوئی ویلڈیٹی نہیں ہوگی. لیکن گروپ تو بن جائے گا, لیکن اس کا وزن نہیں ہوگا. دیکھیں 9 مئی کے اندر شاہ محمود قریشی صاحب بے گناہ ہیں, اس میں کلیئرٹی رکھیں. عمر چیمہ ہے, شبلی فراز ہے, ایسے بہت سارے نام ہیں جو اچھے چہرے ہیں, جو اچھے ہیں, پرابلم میں ہیں. عمر چیمہ اور شبلی فراز اچھے چہرے ہیں, تو جیل میں کیوں ہیں؟ دیکھیں وہ تو اب ان کو اپنا کیس فائٹ کرنا ہے. دیکھیں ایسا تو نہیں ہو سکتا کہ کئی دفعہ آپ اگر مجھ سے آپ پوچھیں 15-16 سال کی جو لائف ان کے ساتھ میں نے گزاری ہے, میں تو شبلی فراز کو بہت اچھا آدمی سمجھتا ہوں, اور عمر چیمہ کو بھی میں بہت اچھا, بہت زبردست آدمی سمجھتا ہوں. اس میں میری دو رائے نہیں ہے اس کے اندر. سر پھر ان کو چھوڑ دینا چاہیے نا. دیکھیں سر, میرا خیال ہے جب ٹرائل ہوگا تو ان کو چھوٹ جانا چاہیے. پھر ٹرائل ہوگا تو اب 2 سال سے تو بیچارے اندر سڑ رہے ہیں, ٹرائل کروا دیں ان کا. کیا کہ 14 سال زدائی صاحب ہی رہے تھے, ٹرائل ہو گئے ہیں, سزائیں ہو گئی ہیں 10 سال, اور سزائیں جس ایویڈنس کی بنیاد پہ ہوئی ہیں. سوری پولیس والی, کہ وہ ایک پولیس والا چھپا ہوا تھا میز کے نیچے, اور اس نے ساری سازش سنی, اور اس کی بنیاد پہ سزائیں ہو گئی. سر وہ تو یہ اگر ایویڈنس ہوگی, دیکھیں پروسیکیوشن جو تھی اس کے اوپر اعتراض, لیکن جو پروسیکیوشن ہوئی ہے 9 مئی کو بہانہ بنا کر اتنے لوگوں کے ساتھ پروسیکیوشن ہوئی ہے کہ جس کے بعد پھر اس کی جسٹیفیکیشن رہ نہیں جاتی. ابھی بھی میرے بھائی نے جو بات کی کہ جی پھینٹے کے لیے تیار رہیں, یہ پاکستان کے اندر یہ جو اب ایک کلچر بن گیا ہے کہ جس کے اندر نیچے سے لے کر اوپر تک
ہر بندے کی یہی خواہش ہے کہ میرے ہاتھ میں ڈنڈا ہو اور میں اپنے مخالف کا بس پھینٹے پہ پھینٹا لگاؤں. یہ دائروں کا وہ سفر ہے. 90 کی دہائی کے اندر ہم نے یہ پھینٹے والی سیاست دیکھی اور پھر اس کے کانسیکوینسز بھی ہم نے دیکھے. ہم نے سیاست کو واپس اپنی جگہ پر لے کر آنا ہے اور اس کے لیے یہ انوائرمنٹ کریٹ کرنی پڑے گی کہ جس میں ہم پھینٹے والی گفتگو سے بچیں. سر نہیں جس کے اندر نہیں بچ سکتے. اگر نہیں بچ سکتے اور پھر سارا نظام فرینکلی آج یہ جتنا کانسٹیٹیوشنل امینڈمنٹ 27 کی جو باتیں ہو رہی ہیں اس کے دو حصے ہیں ملک صاحب. سر پی ٹی آئی، نون لیگ اور پیپلز پارٹی، یہ تین جماعتیں برابر کی 33% تینوں کا حصہ دے دیں تو 99% ان کے حصے میں آئے گا. تینوں برابر کی اس پھینٹے والی سیاست کی ذمہ دار ہے. تو یہ اپنا رویہ بدلنا پڑے گا نا. ایک بینیفیشری اور دو جماعتوں نے تو اس کی قیمت جب ادا کی تو اس کے بعد وہ 2006 میں بیٹھے اور انہوں نے آپس میں ایک میثاق جمہوریت سدھرے نہیں. یہ بات ٹھیک ہے، وہ دونوں جماعتیں نون ووٹ کو عزت دو، میثاق جمہوریت، پیپلز پارٹی سارے پیچھے ہٹ گئے. اگر آج ہم نے پاکستان کو آگے لے کے جانا ہے تو ہم سیاسی مخالف آپس میں ضرور رہیں گے لیکن سیاسی دشمن نہیں بنیں گے. یہی فارمولا ہے. اس کے علاوہ آپ کے پاس کوئی فارمولا نہیں ہے. آج ملک کے اندر پولیٹیکل ٹرموائل ہے. اس ٹرموائل کی وجہ سے آپ کے لوگ جوان ملک چھوڑ کر جا رہے ہیں. آپ کی اکانومی دگرگو حالت میں، آپ کے پاس بے روزگاری کی انتہا ہے. یہ پولیٹیکل ٹرموائل جب تک نہیں ختم کریں گے کوئی انویسٹمنٹ نہیں کرے گا آپ کے ملک میں. فورن کمپنیز آپ کو بڑی کمپنیز آپ کو چھوڑ کے جا رہی ہیں. آج میں ایک آرٹیکل پڑھ رہا تھا کہ جس کے اندر پاکستانی بزنس مین یہ ملک چھوڑ کر جا رہے ہیں، سری لنکا میں انویسٹ کر رہے ہیں، دبئی میں فیکٹریاں لگا رہے ہیں. اپنے ملک میں کیوں نہیں؟ سر وہ تو ایک فنڈامنٹل اب یہ ریالٹی ہے کہ پاکستان میں مینوفیکچرنگ از ناٹ اے وائبل بزنس، کیونکہ آپ کی انرجی کی کاسٹ اتنی اوپر چلی گئی ہے، ٹیکس ریٹس اتنا اوپر چلے گئے. یہ سارا اسی وجہ سے ہے ملک صاحب کہ ہم پائے کا سائز نہیں بڑا کر سک رہے. ابھی اگر ہم این ایف سی کی بات کرتے ہیں جو کہ 27ویں ترمیم کا حصہ ہے تو اس کے اندر سب سے پہلی چیز وفاق نے اگر اپنا مقدمہ صوبوں کے سامنے رکھنا ہے تو وفاق پہلے یہ بتائے اپنی شاہ خرچیاں کم کی ہیں. صدر ہاؤس کا خرچہ بڑھ جائے، وزیر اعظم کا ہاؤس کا بجٹ بڑھ جائے، اسپیکر کی تنخواہ بڑھ جائے، چیئرمین سینٹ کی بڑھ جائے، وزراء کی تنخواہیں بڑھ جائیں، پارلیمنٹیرینز کی بڑھ جائیں. آپ 1000 ارب روپے سے اوپر سٹیٹ اونڈ انٹرپرائزز میں ضائع کر دیں اور پھر کہیں او نہیں ہمارے تو خرچے نہیں پورے ہو رہے تو صوبوں کا حصہ بھی لے لو ان سے. یہ بات کوئی نہیں مانے گا. آپ کو پہلے خود کر کے دکھانا پڑے گا کہ آپ فسکل ڈسپلن لانے کے لیے سیریس ہیں. آپ بینکوں سے قرضہ لینا چھوڑیں، وہ آپ ختم کر نہیں رہے. کوئی بڑی ریفارم انیشیٹو لے ہی نہیں سکی حکومت، ریفارم ہے ہی نہیں اور وہ کر بھی نہیں سکیں گے. اور پھر جو باقی ماندہ جو نظام ہے اس کے اندر آپ انڈیپینڈنس آف جوڈیشری کو بالکل ہی ختم کر رہے ہیں. اب یہ جو تین باتیں ہیں، کانسٹیٹیوشنل کورٹ، پھر اس کے ساتھ جو جڑی بات ہے کہ ٹرانسفر آف ججز ہائی کورٹ کے، اور پھر اس کے ساتھ ایگزیکٹو میجسٹریسی. اب ایگزیکٹو میجسٹریسی جو ہے یہ انگریز کے دور کا قانون تھا. اور ایگزیکٹو میجسٹریسی میں ہوگا کیا؟ تھوڑا ایکسپلین کر دیں کہ وفاقی حکومت کو اور صوبائی حکومتوں کو اختیار مل جائے گا. اختیار مل جائے گا کہ کسی بھی شخص کو اندر کر دیں. بالکل. انگریز کے دور کے اندر یہ قانون تھا کہ کیونکہ انہوں نے ایک رعایا کے اوپر حکومت کرنی تھی تو رعایا کو کسی بھی وقت کوئی شخص بھی اگر کوئی بات ایسی کرتا ہے جو تاج برطانیہ کے لیے موافق نہیں ہے تو اس کو اندر کر دیں. تو ہم رعایا تو نہیں ہے. اور آپ کا آئین کا جو بنیادی سٹرکچر ہے وہ سیپریشن آف پاورز کی بات کرتا ہے کہ کسی ادارے کے پاس اتنی طاقت نہیں ہوگی کہ وہ مطلق العنان بن جائے. سیپریشن آف پاورز کو آپ تباہ و برباد کر رہے ہیں. آئین کا آرٹیکل 175(3) ہے. یہ بھی سپریم کورٹ بار کے جو صدر تھے ہارون صاحب، انہوں نے بھی ایگزیکٹو میجسٹریسی کے حوالے سے یہی بات کی. پھر آپ جب ٹرانسفر اینڈ پوسٹنگز کریں گے ججز کی، ان کو ڈی سی اے سی کی طرح اٹھا کے کسی کو کوئٹہ پھینکیں گے، کسی کو آپ پشاور پھینکیں گے، تو اس کو تو ہر وقت یہی دھڑکا لگا رہے گا کہ یہ میرے ساتھ ہوگا کیا، تو میں نے تو حکومت کے خلاف کوئی فیصلہ نہیں دینا. اور پھر کانسٹیٹیوشنل کورٹ میں ڈگڑا لگانے کے لیے تو یہ سارا کچھ کر رہے ہیں ملک صاحب. پھر کانسٹیٹیوشنل کورٹ میں 70 سال عمر رکھ رہے ہیں، ٹیمپٹیشن کریٹ کر رہے ہیں ایگزسٹنگ ججز کے لیے. جی ناظرین، آپ نے فیصل واڈا اور مصطفیٰ نواز کھوکھر کی گفتگو سنی. ناظرین، اب 27ویں آئینی ترمیم لانے کا مقصد کیا ہے؟ پاکستان میں جو آپ کو پتہ ہے کہ اب عدالتوں کے اندر ایک عدالت بنی ہے جس کو کہتے ہیں آئینی بینچ. آئینی بینچ کو بھی ایک الگ سے عدالت بنانے کی کوشش کی جا رہی ہے کیونکہ آپ کو پتہ ہے کہ فارم 47 کے ذریعے جو حکومت آئی اس کو تحفظ دینا ہے، اس نظام کو بچانا ہے جو نظام آسمانی طور پر ہم پر مسلط ہوا. آپ کو پتہ ہے کہ 18 فروری کو پاکستان کے عوام کے منڈیٹ پر ڈاکہ ڈالا گیا اور یہ لوگ حکمران بن گئے. حکمران بن کر انہوں نے پاکستان میں کیا کیا ہے؟ آج بھی مہنگائی دیکھ لیں، وہی حساب ہے. پاکستان میں عام آدمی جو ہے وہ مہنگائی کی چکی میں پیس رہا ہے. ناظرین، یہ جو آئینی ترمیم ہے یہ پاکستانیوں کے لیے نہیں ہے، یہ پاکستان کی عوام کے لیے نہیں ہے. یہ صرف ان لوگوں کو سوٹ کرے گی جو لوگ اس حکومت کو لے کے آئے.
नाज़रीन, आपको पता है कि इसमें ऐसे ऐसे काम होंगे जो पाकिस्तान के आइन की शक्ल ही बिगाड़ देंगे। ये 73 का आइन असल में जुल्फ़िकार अली भुट्टो ने बनाया, मगर इसमें अब तकरीबन 26 आइनी तरमीमें हो चुकी हैं। वक्त के साथ आइनी तरमीमों की ज़रूरत पड़ती है, मगर आइनी तरमीमें तब करनी चाहिए जब आवाम के लिए उसमें कोई ज़्यादा रिलीफ हो या आवाम के लिए कोई खुशखबरी हो। नाज़रीन, आपको पता है कि पाकिस्तान में कितनी दफ़ा मार्शल लॉ लग चुका है बदकिस्मती से, मगर हमारे हमसाया मुल्क में आज तक कोई मार्शल लॉ नहीं लगा। नाज़रीन, ये हमारे सियासतदानों की नाकामी है। हमारे सियासतदान जो हैं ये वक्ती तौर पे बिक जाते हैं, ये कंप्रोमाइज़ कर लेते हैं। आपको पता है मियां मोहम्मद नवाज शरीफ साहब ने वोट को इज्जत दो का नारा लगाया। अचानक ऐसा क्या हुआ कि इनको अपने नारे से यू टर्न लेना पड़ा। वैसे तो ये कहते हैं कि इमरान खान जो है ना ये यू टर्न का बादशाह है, मगर ये नवाज शरीफ ने भी यू टर्न लिया। नवाज शरीफ साहब जब लंदन से वापस आए थे तो ये वज़ीर आज़म बनने के लिए आए, मगर इनको वज़ीर आज़म नहीं बनाया गया, इसलिए कि क्योंकि ये एंटी स्टैब्लिशमेंट थे। और जो शहबाज शरीफ साहब हैं इनका तो सबको पता है, बच्चे बच्चे को पता है कि ये किस तरह का बंदा है और ये किस तरह का यानी कि निज़ाम करता है। ये जी करने वाला बंदा है, और इस्टेब्लिशमेंट को या ताकतवर इदारों को चाहिए ऐसा बंदा होता है कि जो जी करे और उनकी हाँ में हाँ मिलाए। नाजरीन, पाकिस्तान में जमहूर की हुकूमत होनी चाहिए, पाकिस्तान में जमहूरियत की हुकूमत होनी चाहिए, पाकिस्तान में आइन और कानून की बालादस्ती होनी चाहिए। ये तब भी पाकिस्तान जो है तरक्की करेगा। नाज़रीन, अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।